اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سب سے سوال فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میرے بندوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بس ایسے ہی بیکار بنا دیا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ؟ تو ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اپنی پوری زندگی کا ہمیں قیامت کے میدان میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک سوال فرمائیں گے، زندگی دی تھی کہاں لگئی، جوانی دی تھی کہاں لگئی، مال کہاں سے کما کہاں خرچ کیا، اور بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو ہم سب کی زندگی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کے اعتبار سے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا بہت احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے زندگی کے ساتھ اسلام کی عظیم نعمت اللہ پاک نے دے دی، ایمان کی عظیم نعمت اللہ پاک نے دے دی، جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک نے تمہیں کیوں زندگی عطا فرمائی، اللہ پاک نے تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے، تم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو وصول کریں اسلام کے ساتھ، ہم اپنی زندگیوں کو وصول کریں اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ کے دین کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج ہماری اپنی محرومی یہ ہے کہ سارے مسائل اور ساری مشکلوں کا حل ہماری اپنی جیب میں ہوتا ہے، لیکن ہم اوروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کوئی ہماری عزت کے کام بنائے، ہمارے کچھ کام بنائیں، ہمیں عزت کے کوئی مقام دیے جائیں، حالانکہ سارے مسائل کا حل تو ہماری اپنی جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورت شکل میں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے راستے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کی راہیں اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام کی شکل میں عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمارا اپنا کام زندگی میں ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ دین کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، نہ حسن جمال کامیابی کا معیار ہے، نہ جاہ و جلال کامیابی کا معیار ہے، نہ حسب اور نسب کامیابی کا معیار ہے۔ کامیابی کا معیار تو اللہ کا دین ہے، کامیابی کا معیار تو اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے کس کو کیا کچھ اللہ پاک نے بنا دیا، یعنی جنہیں بکریاں چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا، اللہ پاک نے ساری دنیا کو بتایا کہ دیکھو حکومت ان کی طرح سے کی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات کتنے عجیب اور کتنے مشہور ہیں۔ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں جا کر اس جنگل کے علاقے کو دیکھ کر رونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا کہ امی صاحب رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ میں جب چھوٹا تھا اور اسلام سے پہلے میں یہاں بکریاں چرانے آتا تھا اور سو جاتا تھا، واپس جاتا ایک دو بکری کم ہوتی تھیں، میری خالہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ عمر تجھے تو بکریاں چراتے نہیں آتی، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج اللہ نے اسلام کی برکت سے وہ دن دکھایا کہ اس عمر کا اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اتنا اللہ پاک نے اٹھا کے دکھایا اسلام کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے ہم اور صحابہ میں کھنگال ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسباب کی دنیا میں، اسباب سے خالی تھے، وسائل سے خالی تھے، ہر وہ چیز نہیں تھی جس کو ہم نے عزت کا معیار بنایا ہوا، نہ حسن جمال ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ حسب نسب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ملتی، حسن جمال کچھ بھی نہیں تھا، جاہ و جلال کچھ بھی نہیں تھا، حسب نسب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مقام اتنا اونچا لگ گیا اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں کہ جس کی حد نہیں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ملاقات کے لیے، باہر کے لوگ تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت بلال بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھے نا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ ابو بکر ہیں، ان کا یہ قبیلہ، ان کا یہ خاندان ہے، دیکھو یہ عمر ہے، ان کا یہ قبیلہ، ان کا یہ خاندان ہے۔ تو حضرت بلال چونکہ ان کے ابا کا نام ملتا ہے، دادا کا نام ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے دادا کون ہیں، تو کہتے ہیں ایک عجیب الجھن سی محسوس ہو رہی تھی اور سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے میرا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ جو بلال ہے نا، یہ بلال میرا ہے اور میں بلال کا ہوں۔ اسلام نے کہاں پہنچا دی، اسلام کی برکت سے کیسی ترقیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال تجھے مبارک ہو، قیامت کے میدان میں سارے لوگ تو پیدل ہوں گے، میں اللہ کا رسول میں براق پر سوار ہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہوگا، اور جب سارے حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے تو اے بلال تو اذان دے گا اور تیری اذان کی آواز پوری حشر کے میدان میں گونجے گی۔ تو ہم نے تو حضرت بلال کی اذان ادھر نہیں سنی تھی، لیکن قیامت کے میدان میں وہ موقع ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت بلال کی اذان سنائے، تو ان کی اذان کی آواز وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر پورے حشر کے میدان میں پہنچائی، اور سارے ایمان والے اور سارے اس زمانے کے مشرکین بھی ادھر ہی کھڑے ہوں
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بلال کی اذان ہوگی تو اس موقع پر ابو جہل بھی کہے گا اور ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، اے بلال آج ہم گواہی دیتے کہ واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، بھلا ان کی گواہی ان کے کیا کام آ سکتی۔ اللہ نے کتنا نوازا، اللہ پاک نے کتنا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اذان تو ان کے ذمہ ہوتی تھی، سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مدینہ میں ان کی اذان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی تھی۔ اذان دیتے تھے، سامنے اللہ کے نبی کا حجرہ مبارک تھا اور اشہد ان لا الہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ ہے۔ تو بعض مرتبہ یوں ہوتا کہ وہ حضور اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے اور حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے پر پہنچے ہوتے، تو پیار اور محبت کی وجہ سے نہ وہ یوں ان کا اپنا انداز ہوتا تھا، ایک ہاتھ تو کان میں دیا ہوا انگلیاں اور دوسرے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے کہتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہوا، نماز کا وقت ہوا۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا اتنا بڑا صدمہ تھا صحابہ کی جماعت کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ماذا علم شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام لصرنا لیالیا۔ میں اس کا مفہوم آپ کو سناؤں کہ جس نے میرے ابا کی قبر اطہر کی، وہ مٹی کی خوشبو کو سونگھ لیا، وہ ساری زندگی خوشبو کے سونگھنے سے مستغنی ہو گیا، اور میرے ابا کے انتقال کی وجہ سے مجھ پر جو مصیبت آئی وہ ایسی سخت تھی کہ اگر اس مصیبت کو دن پر ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات سے بدل جاتے۔ ایسا عجیب حال تھا صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر۔ ایک صحابی رسول مدینہ کے باہر نکلے اور کھجوروں کا باغ ہے، اور ایک صحابی کو دیکھا کدال سے کچھ کام کر رہے ہیں، کنڈیشن دیکھ کے لگا کہ شاید ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو گیا، تو ان سے کہا کہ ارے بھیا تمہیں پتہ نہیں شہر میں کیا ہو گیا، تم اپنے کھیت میں کام میں لگے ہوئے ہو۔ وہ صحابی رسول نے پوچھا بھائی بتائیں تو صحیح کہ مدینہ میں ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، صحابی رسول کے ہاتھوں سے کدال چھوٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ میری آنکھ تھی کہ تیرے نبی کی زیارت کروں، اور میرے کان تھے کہ تیرے نبی کی بات کو سنوں۔ جب تیرے نبی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے آنکھ کا نور نہیں چاہیے، مجھے کان کی سماعت نہیں چاہیے۔ یا اللہ تو نور بھی واپس لے لے، کان کی سماعت بھی واپس لے لے۔ دعا فوراً قبول ہوئی، اللہ نے آنکھ کی روشنی بھی لے لی، اللہ نے کان کی سننے کی طاقت بھی واپس لے لی۔ تو حضرت بلال بھی تو بہت بڑے عاشق تھے، تو نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے کہا بھائی آپ اذان دیں، اذان دینے کھڑے ہوئے، اور پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے پر پہنچے نا تو رو رو کر آواز بند ہو گئی، کیونکہ اکثر تو حضور کو سامنے پاتے تھے نا، اور آج اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ رو رو کے ان کی آواز بند ہو گئی، اور پھر کہا کہ خدا کی قسم میں آج قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، اور پھر ساری زندگی جہاد میں اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے نکل گئے۔ 1,00,000 صحابہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، کسی کے خواب میں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ حضرت بلال کے خواب میں آئے، آ کر کہا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، مجھ سے ملنے کبھی مدینہ نہیں آتے۔ اب اتنا خواب دیکھا تو آنکھ کھل گئی اور بڑے بے قرار ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے یاد کر رہے ہیں، اور سامان سفر کی اور دمشق سے چل کر مدینہ کے لیے نکل گئے۔ دن رات سفر کر 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 مدینہ کی بستی نظروں کے سامنے آئی۔ ہم میں سے بھی کوئی مدینہ جاتا ہے تو عجیب دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جب مدینہ نظر آ جائے، گنبد خضرا نظر آ جائے، مدینہ کی بستی نظر آ جائے، دل کی کیفیت بدل جاتی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، زبان پر درود ہوتا ہے اور آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آج مدینہ میں صبح طلوع ہی اور اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا عاشق حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے، بستی نظروں کے سامنے آئی، بے ساختہ پکارنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں۔ جب مسجد نبی پہنچے تو خیال کی دنیا میں عجیب کیفیتیں تھیں، پھر خیال آیا کہ بھائی حضور تو دنیا سے جا چکے ہیں، رو رو کر برا حال ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے بڑے زمانوں پہلے حضور کے زمانے کی اذان سنی تھی، تو چاہتے تھے کہ بھائی حضرت بلال سے اذان سنیں۔ حضرت حسن و حسین سے جا کے کہا کہ یار تم کچھ بات کرو کہ آج وہ اذان دے دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے کہ چچا آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کہ بچوں تم پر تو جان قربان کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے۔ کہ
کبھی آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ایک مرتبہ آپ ہمارے لیے اذان دیں کہ بیٹا میں تو قسم کھائی تھی کہ کبھی اذان نہ دوں گا، لیکن میں تمہاری بات پورا کرتا ہوں، میں کفارہ ادا کروں گا۔ وہ اذان دینا شروع کی۔ مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان سن کے کوہرام مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئیں، ایک چیخ چنگھاڑا کی کیفیت ہو گئی، سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو کتنا اللہ پاک نے انہیں اٹھایا، کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی نعمت اسلام اور دین کی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی قدر کرنے والے بن، اللہ کرے ہم اسلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے گھر میں ہر سبب کے لیے جگہ ہوتی ہے، ہر نئی چیز کے لیے جگہ، نئے سبب کے لیے جگہ، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں، لیکن آدمی لے کر آ جائے اس کے لیے جگہ اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ آج مسلمان کے گھر میں اللہ کے دین کے لیے جگہ نہیں ہوتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اس کی شادیوں میں نبی کے دین کے لیے اللہ معاف کرے کہ گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اللہ دنیا بھی بنا کے دکھائیں گے، اللہ آخرت بھی بنا کے دکھائیں گے۔ اچھا، یہ دین اللہ پاک نے ہمیں دیا تو اس کی محنت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا، ہمیں اللہ کے دین کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوششیں کرنا، محنتیں کرنا۔ اللہ نے یہ سعادت اس امت کے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس امت کے افراد نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کا کام کیا ہے اور بلا مبالغہ اپنی جوانیاں کھپائی ہیں، اپنی زندگیاں کھپائی ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ 1450 سال کی ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے، ہر زمانے میں دین کا کام ہوا، ہر زمانے میں اللہ کے بندوں نے دین کا کام کیا، جس زمانے میں جو ضرورت پڑتی چلے گی، جس زمانے میں جو ضرورت پڑتی چلے گئی۔ شروع زمانہ تھا، صحابہ کا دور تھا، تو اس وقت ایک ضرورت تھی کہ بھائی قرآن کی حفاظت کی جائے، قرآن کو محفوظ کیا جائے، تو اللہ نے صحابہ کی جماعت سے قرآن کی حفاظت کا اور اس کے محفوظ کرنے کا کام اللہ پاک نے لے لیا۔ پھر ایک دور آیا، ضرورت تھی کہ بھائی ملکوں میں پھرا جائے اللہ کے دین کے لیے، تو صحابہ کی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے عالم میں صحابہ کی جماعتیں پھریں اور سارے عالم کو صحابہ نے اپنے پیروں سے روندا ہے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے۔ آگے ایک دور آیا، بھائی فقہ کی تدوین کا معاملہ تھا، حدیث کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے، اس امت کے افراد سے اللہ نے اتنے زبردست کام لیے، ہماری تو عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ کام کرنے والوں نے کیا کچھ کام کر دیا۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا حدیث کی حفاظت کا کہ اللہ نے کیسے اپنے بندوں سے کام لیا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ جوان بندہ اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت کے درس میں شرکت کرنا، ہوتے ہوتے اس کی شادی لگ گئی اور شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد بیوی کے تقاضے بڑھ گئے، اس کو بھی وقت دینا ہے، اس کے پاس بھی بیٹھنا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ درس لمبا چلا اور لمبا چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی، 11-12 بج گئے، اپنے اعتبار سے کہنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی اور وہ بندہ کافی دیر کے بعد گھر پہنچا۔ بیوی انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ اب جب بندہ گھر پہنچا تو بیوی ایک دم بھڑک گئی نا۔ بیوی کا بھڑکنا، جن کی شادی نہیں ہو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بیوی بھڑکتی ہے تو کیسے بھڑکتی ہے۔ وہ چولہا بھی بھڑکتا ہے تو تھوڑا سا لمٹ میں ہی بھڑکتا ہے، بیوی بھڑکتی ہے تو چولہے کو بھی کراس کر دیتی ہے۔ کیوں بھائی ایسے ہی؟ لوگ بول نہیں رہے کہ بھائی لوگ سمجھیں گے میری بیوی تو نہیں بھڑکتی۔ ماشاءاللہ بھائی آپ کی نہیں بھڑکتی، وہ مالیگاؤں میں بھڑک رہی ہوتی، سونگیر میں تو ساری ماشاءاللہ بڑی سیدھی ہوتی ہے نا، سب کنوارے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، پھر تو بہت سارے نکاح کرنے پڑے، ایسا مجھے لگتا نہیں کہ سب کنوارے ادھر بیٹھے ہیں۔ تو بیوی بھڑک گئی۔ اب جب وہ بھڑکی اور ایک دم اس نے اول پول بکنا شروع کیا، یہ بیچارہ بندہ برداشت کرتا رہا، ارے اللہ کی بندی میں وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، یہ وہ اور ساری بات۔ اب وہ ایک دم جوش میں تھی، نہ ماننے تیار نہیں تھی، تو بس بندے نے کہا تھوڑا تھوڑا آگے ہوتے چلے جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو جگہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم۔ تو بیوی بھڑک گئی اور یہ برداشت کرتا رہا۔ پھر کہا کہ اللہ کی بندی میں وقت تو تھوڑی ضائع کر رہا تھا، میں تو اپنے حضرت کے پاس بیٹھ کے حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا تھا،
اب چونکہ غصے میں تھی نا، غصے میں آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی، اس سے کہتے ہیں کہ جب غصہ ہو نا آدمی تو فوراً کوئی فیصلہ نہ کرے، ورنہ غصے کے چند سیکنڈ ساری زندگی کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ غصہ ہوا، خنجر نکال کے مار دیے سامنے والے، اب ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے سڑے۔ غصہ ہو گیا، غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ تو مفتی صاحب بھی بولتے ہیں بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتا ہے، لوگ غصے ہی میں دیتے نا، تو اتنا بھی تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم طلاق کے فیصلے کریں۔ تو خیر وہ غصے میں تھی، اور عورت ہو تو اور زیادہ عقل میں پہلے ہی جو ہے تھوڑا سا کم ہوتی۔ یہ بیان عورتیں تو نہیں سن رہی نا، تو سونگیر آنا ہی بند ہو جائے گا۔ تو اور غصے میں تو اور عقل خراب ہو جاتی۔ اب اس نے کہا کہ اللہ کی بندی میں تو حضرت کے پاس بیٹھا تو اور دین کی تعلیم حاصل کرا۔ اب جیسے ہی حضرت کا تذکرہ ہوا تو جوش میں تھی نا، کہنے لگی تمہارے حضرت کو کچھ نہیں آتا تو تمہیں کہاں سے کچھ آئے گا۔ اب جب زبان حضرت پہ کھولی تو اس کو بھی بڑا تیش آ گیا، تو تیش ماں کے اس نے کہا کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیث نہیں یاد ہے تو میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب بات تو کہہ دی نا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا پریشان ہوا، بیوی بھی ایک کونا پکڑ کے بیٹھی، یہ دوسرے کونے میں سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ اللہ اب کیا ہوگا، اگر حضرت کو 1,00,000 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب ساری رات ٹینشن رہا، بیوی نے کہا کہ جاؤ جا کے حضرت سے ہم مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ طلاق پڑی کہ نہیں پڑ۔ اب وہ بیچارہ فجر کی نماز میں پہنچ گیا حضرت کی مسجد میں، جا کے حضرت سے فجر بعد ملاقات کی کہ حضرت رات میں تو غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی میں رات سے دیر سے پہنچا گھر، بیوی بھڑک گئی، میں برداشت کرتا رہا، پھر میں نے جب آپ کا تذکرہ کیا تو اس نے آپ پر زبان دراز کر دی، تو میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیث نہیں یاد ہے تو تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ تو حضرت آپ بتائیں طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، بیوی بچی کہ نہیں بچی، کہیں ایسے ہی نہ اڑ جائے۔ تو حضرت نے سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو، اللہ کا شکر ہے مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، کیا محنت اللہ پاک نے اس امت کے احباب سے دین کے لیے ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہر زمانے میں دین کا کام الحمدللہ دنیا میں چلتا چلا گیا۔ اللہ نے پچھلی صدی میں بھی اللہ نے بڑے بڑے اکابرین سے بڑے دین کے کام اللہ پاک نے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا کام اللہ پاک نے دین کا لے لیا۔ زندگیاں وصول کرنے والے کس انداز سے زندگیاں وصول کر کے چلے گئے۔ کروڑ پتی بن کے مرنے کا ہنر تو تقریباً ساری دنیا کے پاس ہے، ارب پتی بن کے مرنے کا ہنر تو ساری دنیا کے پاس ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے ہمیں پیغام دیا، ارے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کے سامان بن کے مر جاؤ، کروڑوں کی ہدایت کے سامان بن کے مر جاؤ، دنیا کی کمائیاں تو ختم ہو جائیں گی، سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے، لیکن اگر ہدایت کے سامان بن کے مر گئے، دین زندہ کرنے کا تم ذریعہ بن گئے، یہ وہ نیکی ہے جو قیامت تک چلے گی، اور اس کا ثواب اللہ پاک تمہیں قیامت تک عطا کرتا چلا جائے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری اپنی تاریخ میں کہ بلا مبالغہ ان کی کوشش اور محنتوں سے کروڑوں انسانوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدل دیا۔ ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ لیں، ایک دبلا پتلا آدمی جن کا وزن جو ہے 30 کلو سے زیادہ نہیں تھا، اور زبان میں لکنت تھی کہ ڈھنگ سے بول بھی نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی والا درد سینے میں تھا، ایک بے قراری تھی اور ایک امت کی فکر تھی۔ اللہ نے کیسا عظیم الشان دین کا کام لیا، ایک بندے کی فکر پر ساری دنیا کو اللہ پاک نے دوڑا دیا، ساری دنیا میں تبلیغ کا کام اللہ پاک نے شروع کروا دیا۔ کتنے درد کے ساتھ، کتنی فکروں کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا۔ اللہ نے ان کی فکر پر بلا مبالغہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو اللہ پاک نے بدل دیا۔ کتنا اللہ پاک نے نواز دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اصل کمائیاں ہیں کہ ہم اپنی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اللہ کے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، ہمارے ذریعے سے دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہمارے ذریعے سے اللہ کے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام عطا فرمایا، ایک زبردست کام عطا فرمایا جس کو ٹھوس بنیادوں کے ساتھ شروع کیا گیا، اور بلا مبالغہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کے شروع کیا گیا جن بنیادوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اٹھایا تھا، اپنی پوری امت کو کھڑا کیا تھا۔ تبلیغ کے کام کی بنیاد ہے کہ ہم اس کام میں چلیں گے اپنے اللہ کو پانے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ انسان دنیا کا فقیر ترین انسان ہے جو اللہ کو کھو دے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے جو اللہ کو پالے۔ دنیا میں
اصل فقیر وہ نہیں ہے جو گھر گھر جا کر 2-4 روپے کی بھیک مانگے، اصل فقیر وہ ہے جو آخرت کی دوڑ میں فقیر ہو جائے، جو اپنی دوڑ میں اللہ کو کھو دے۔ یہ ایسا فقیر ہے کہ قیامت کے میدان میں اس کی ماں بھی اس کو بھیک دینے تیار نہیں ہوگی، اس کا باپ اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، کہ اس نے اپنی زندگی کی دوڑ میں بس پیسے کو دوڑ کا مقصد بنایا، اسباب کو دوڑ کا مقصد بنایا، اور چیزوں کو زندگی کا مقصد بنایا۔ جب موت آئی تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا فقیر ہے جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے ناراض کیا تھا۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم کب تک اللہ سے دور رہیں گے، ہم کب تک اللہ کو ناراض کریں گے۔ قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب؟ فَفِرُّوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکموں کی طرف دوڑو۔ دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑ جائیں۔ آج ہماری دوڑ پیسوں کی شروع ہو گئی، اور کرسی کی شروع ہو گئی، اور عزت اور وجاہت کی شروع ہو گئی، اور وہاں پر ہمیں جو دوڑ سکھائی تھی وہ یہ سکھایا تھا کہ دیکھو اللہ کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا۔ لہذا تبلیغ کی پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، کہ ہمیں اللہ مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ واقعی پیارے بھائیوں، رب ملا تو سب ملا، اور رب نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اسے کہتے ہیں فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بتائیں تو صحیح، اللہ کو چھوڑ کر کون ہے جو بڑا کامیاب انسان بن گیا؟ کوئی بھی نہیں۔ جب سے اللہ ناراض ہیں ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں آیا، سوائے بربادی کی کچھ بھی نہیں آیا، سوائے تباہیوں کے، رسوائیوں کے ہمارے دامن میں پیارے بھائیوں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس سے آج پوری دنیا میں تبلیغ کی محنت کے ذریعے ایک ایک کے کان تک اللہ کی بات پہنچایا جائے۔ یہ جو 2.5 گھنٹے ہیں یہ اللہ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے، کہ ہم چلیں پھر اپنی بستیوں میں، اپنی گلی میں، محلوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، اور کہیں کہ اللہ پالتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ رب ہے، اللہ کرتے ہیں۔ آج یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھوں سے نکلتی چلے گئی۔ یہ تبلیغ ہمارا بھولا ہوا سبق ہے جو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم دین کا کام کرنے والے لوگ تھے، تم ہدایت کا ذریعہ بننے والے لوگ تھے۔ وہ بڑے درد سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ محتاری جمی صاحب بھی بڑے درد سے یہ شعر سناتے ہیں کہ ایک شکاری تھا، اس نے پنجرے میں قید کیا پرندے کو، اور اس کی صبح بھی اس میں، شام بھی اسی میں، اور کھانا پینا بھی اسی میں۔ وہ اپنی پرواز بھی بھول گیا اور اڑنے کا ہنر بھی بھول گیا۔ مدتوں کے بعد شکاری کو رحم آیا، کہا یار یہ تو آزاد رہنے والا پرندہ تھا، میں نے کہاں اس پر ظلم کر کے اس کو قید کیا ہے، لہٰذا ایک کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، کہا بیٹا جا، اڑ جا، اور باغیچوں میں جا، اور صحراؤں میں جا، اور جہاں تجھے اڑنا ادھر چلے جا۔ تو بڑی معصومیت سے پرندہ کہتا ہے کہ تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، کہ مجھ میں تو اڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور جاؤں تو کدھر جاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ ہمارا اپنا بھولا ہوا سبق ہے کہ ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانا۔ اس سے چلے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، اللہ کی قسم بہت بڑا کام ہے۔ جوڑیاں بنا بنا ایک ایک کے گھر پر جانا، ایک ایک کے دروازے کی کنڈیاں کھٹکھٹانا، ایک ایک کی داڑھی میں ہاتھ لگانا، اور پھر کہنا بھائی اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پالتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائیاں بیان کی جائیں، کریں گے انشاءاللہ؟ بہت دیر سے انشاءاللہ، ارے کریں گے انشاءاللہ، ہم نیتیں کریں انشاءاللہ، ہم وقت فارغ کریں گے۔ تبلیغ اس بندے کا کام نہیں جس کے 4 مہینے لگ گئے، جس کے چلے لگ گئے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرے کہ میری ذات سے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو پہلی بنیاد کہ اللہ کو پانا۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا یہ مزاج بنایا تھا کہ دیکھو اللہ کو پانا مقصد ہے زندگی بننا۔ گشت کیوں کریں گے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ 2.5 گھنٹے کیوں لگائیں گے؟ اللہ کو پانے کے لیے۔
نمازیں کیوں پڑھیں گے، اعمال کیوں کریں گے، روزے کیوں رکھیں گے، اور اللہ اللہ کیوں کریں گے، رات کی تنہائیاں فارغ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیوں آنسو بہائیں گے، کیوں چلے 4 مہینے میں نکل کر اوروں کو تیار کر کے اللہ کی راہ میں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تو کیوں پھریں گے اور کیوں قربانیاں دیں گے؟ تو ہمارا جواب ہو کہ بھائی ہمیں کچھ ملے نہ ملے اللہ مل جائے، ہم بڑا بننا نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، عزت نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، ملک و مال نہیں چاہتے، وجاہت نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کی جماعتیں گئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو جا کر دعوت دی ہے، تو بادشاہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس نے بھیجا؟ کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ ابتعاثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام۔ کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ کہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں، اور مذاہب کی زبردستیوں سے نکال کر اسلام کے عدل انصاف میں تمہیں داخل کر دیں۔ یہ صحابہ کی بات ہوتی تھی، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی آخرت کی زندگی سنور جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کا یہ مزاج بنایا تھا، لہٰذا ہم بھی تبلیغ کے کام میں چلیں گے۔ کس لیے چلیں گے بھائی؟ ارے زور سے بولیں، اللہ کو پانے کے لیے چلیں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ تو اللہ کو خوش کرنے کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لائیں۔ کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بنے، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بنے، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بنے، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل سے نظر آئے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مالدار کی مالداری اس کی ہر شے سے نظر آتی ہے نا بھائی، مالدار کی مالداری اس کی ہر شے سے نظر آتی، اس کا لباس، اس کی ٹوپی، اس کی گاڑی، اس کا گھر، ہر شے سے نظر آئے گا کہ یہ مالدار بندہ ہے۔ تو کیا دیندار کی دینداری ہر شے سے نہیں نظر آئے؟ کیا نبی کا عشق ہر شے سے نہیں نظر آئے گا؟ تو اس کا چہرہ مورا بتائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کا گھر کاروبار بتائے، اس کی انفرادی اجتماعی زندگی بتائے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ لہٰذا ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لے کر آئیں، آپ کی اداؤں کو، آپ کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ نبی کی اتباع ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک پتھر راستے میں پڑا ہو کوئی قیمت نہیں ہوتی، مسجد کے ممبر سے جوڑ دے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں گے نا، آپ کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آئے گی، اللہ کی قسم اللہ ہماری قیمت لگا کے دکھائے گا، اللہ ہمارا مقام لگا کے دکھائے گا۔ آج مسلمان کے پاس کمی اسباب کی نہیں ہے، کمی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کی کمی ہے کہ آج مسلمان نے اپنی زندگی سے نبی کی سنتوں کو نکالا ہوا ہے، اور بڑی بے وفائیاں کی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ جس نے ساری زندگی آنسو بہائے، جس نے ساری زندگی دکھ اٹھائے، جس نے ساری زندگی درد دیکھے۔ ایسا درد دیکھنے والا انسان تو کوئی بتاؤ کہ جنہوں نے زندگی میں ایسے دکھ دیکھے ہوں، جنہوں نے زندگی میں ایسے درد دیکھے ہوں، پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے چلے جائیں کتنا بڑا درد ہے، پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر میں امی دنیا سے چلی جائیں کتنا بڑا درد ہے، 8 سال کی عمر میں دادا دنیا سے چلے گئے، ابو طالب کی کفالت میں بڑی تنگیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، بڑے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت جن کی برکتوں سے کائنات کا نظام اللہ نے بنایا اور چلایا، وہ قریش کے سرداروں کی بکریاں چراتے تھے جنگلوں میں، کہ بھائی 2-4 روپے مل جائے تو گھر کی روٹی کا کام چل سکے، جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پر اترنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخصیت کا حال ہے کہ فاقوں زندگی گزر رہی، اور لوگوں کے یہاں پر بکریاں جا کے چرا رہے ہیں کہ کچھ پیسے ملیں تو روٹی کا کام چل جائے۔ ایسے دکھ دیکھے اپنی زندگی میں، ایسے درد دیکھے اپنی زندگی میں، ہوتے ہوتے عمر پہنچی 40 سال، نبوت کا ظہور ہوا، اعلان کیا اپنی نبوت کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک دم مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ارے سوچو تو صحیح کیا کچھ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتاب اٹھاؤ تو صحیح کیا کچھ ہوا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 2 بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی، کسی اس باپ کے دل سے جا کر کوئی پوچھے جس کی بیٹی کو طلاق پڑ گئی، وہ طلاق لے کے اپنے ابا کے گھر آئی، ارے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی، ہماری نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دی گئی،
کبھی مبارک چہرے پہ تھوکا جا رہا ہے، کبھی گلے میں پھندا دے کے گھسیٹا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، شاعر کہا جا رہا، مجنوں کہا جا رہا، دیوانہ کہا جا رہا، نعوذ باللہ پاگل کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر تو جادو ہو گیا ہے، ان پر شیاطین کے اثرات ہو گئے، آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں دی جا رہی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو مارا گیا مکہ کی گلیوں میں۔ بدبخت ابو جہل بڑا بدبخت انسان تھا، بڑا بدبخت انسان تھا۔ چھوٹی سی بچی فاطمہ، اس نے حضرت فاطمہ کو ایک تماچا مارا، چھوٹی بچی روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئی۔ کبھی ہمارا بھی بچہ گلی میں بچوں سے مار کھا کے جب گھر آتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ ہمارے دل پر کیا گزرتی۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، آج ابو جہل بدبخت نے تماچا مارا، چھوٹی بچی دوڑ کے روتے ہوئے ابا کے پاس آ گئی کہ ابا آج مجھے ابو جہل نے مارا۔ اتنا سنا تو ابا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ آپ نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ جاؤ جا کے ابو سفیان سے کہنا کہ مجھے ابو جہل نے مارا۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فاطمہ روتے ہوئے گئیں، جا کے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان مجھے ابو جہل نے تماشا مارا۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی وجہ سے بدبخت نے اس کو مارا۔ کہا بیٹا چل میں تجھے بدلہ دلواتا ہوں۔ وہ فاطمہ کو انگلی دے کے پکڑا کے چلنا شروع کیا۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، کھڑے ہو کر کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنا بدلہ لے لو۔ فاطمہ اٹھی ہیں، جا کے اس کے گال پہ تماچا مارا، خوش ہو کے واپس آئی ہیں، آ کے میرے آپ کے نبی سے کہا کہ ابا مجھے ابو سفیان نے میرا بدلہ دلوا دیا۔ یہ سننا تھا، حضور کی آنکھ میں آنسو تھے، آپ نے رو کر کہا تھا کہ اللہ تو ابو سفیان کی اس نیکی کو کبھی فراموش مت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں ان کی اس دعا پر اللہ نے حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ بعد کی زندگی میں باندھا۔ تو کیا کچھ ہوا حضرت کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں؟ آپ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ کے کاندھے پر ڈالی گئی، آپ اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہ سکیں۔ طائف گئے تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، پتھروں سے مار مار لہو لہان کیا گیا، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی روئے کہ اللہ تیرے حبیب کے ساتھ آج طائف کی وادیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ پیدل طائف کا سفر کیا، پھر بعد میں مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، 7 دن میں عمرہ والے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، مکہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جب روانگی کا وقت ہے کہ بھائی عشاء کے بعد ہمیں مدینہ جانا، اب مکہ چھوٹنے والا، کتنے لوگوں کو دیکھا عشاء کی نماز میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں اس کے بعد کوئی نماز ملے گی نہیں ملے گی۔ طواف میں رو رہے ہیں، گلاب پکڑ کے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ مطاف سے ہٹ کے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، ایکسیلیٹر پر چڑھ رہے ہیں، وہاں سے چڑھ کے بھی بیت اللہ دیکھ کر لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ منظر دوبارہ دیکھنے ملے گا نہیں ملے گا۔ ارے 7 دن میں تو وہ محبت ہو جائے۔ ہمارے نبی نے تو تقریباً 50 سال مکے میں گزارے تھے، 50 سال مکے میں گزارے تھے، اور کوئی چھوٹا موٹا تو آدمی نہیں تھا، اللہ کا سب سے بڑا عاشق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کی جگہ دادا پر دادا سب یہیں پر تھے، حضرت اسماعیل کے زمانے سے خاندان یہاں پر رہ رہا ہے، لیکن آج آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والے، بار بار پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو اس سے محبت بہت کرتا ہوں لیکن مجبور ہوں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، وہاں بھی کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کتنے درد دیکھے اپنی زندگی میں، کتنے دکھ دیکھے اپنی زندگی میں، لیکن پیارے بھائیوں ایک بات تھی کہ ان سارے درد میں آپ نے کبھی ہمیں نہ فراموش کیا، کبھی ہمیں آپ نے بھلایا نہیں ہے۔ ہر وقت اپنی امت کا غم، ہر وقت اپنی امت کی فکر، ہر وقت اپنی امت کی خاطر آنسو بہانا، یا رب میری امت، یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ کوئی دعائیں ایسی دکھائیں کہ جس میں آپ نے دعائیں کی ہوں اور اس میں اپنی امت کو ہمارے نبی نے فراموش کیا ہو، ایک دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ عرفات کے میدان 6 گھنٹہ دعا ہو رہی اور سارا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دنیا سے جا رہے ہیں، امت کے لیے بے قرار ہیں کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ساری زندگی جس نبی نے ہمیں کبھی فراموش نہ کیا، ہم بتائیں تو صحیح کہ ہم نے اس نبی کی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے اس نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے اس نبی کے اعمال کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ لہذا پیارے بھائیوں ایک دن آئے گا کہ اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے، اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے حضرت کے پاس ہمیں جانا ہے۔ لہذا ہم کچھ تو اپنی زندگی کے جائزے لیں،
اور کچھ تو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لائیں. لہٰذا ہم عاشق رسول بنیں گے انشاءاللہ, غلام رسول بنیں گے انشاءاللہ, اپنی ساری زندگی میں نبی کے اعمال کو انشاءاللہ جگہ دیں گے, کبھی نماز نہ چھوڑیں گے, روزہ نہ چھوڑیں گے, اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دیں گے, صدقہ خیرات کریں گے, نیک کاموں میں خرچ کریں گے, اور لوگوں پر لگانے والے بنیں گے. زبان ہے اس کو قرآن کی تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, اور اللہ اللہ کرنے میں, درود پڑھنے میں, استغفار پڑھنے میں, مسنون دعاؤں کے اہتمام میں اپنی زبان کو لگائیں گے. غرض کے سر سے لے کے پیر تک کا وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انشاءاللہ مزین کر دیں. آپ کی سنتوں کو انشاءاللہ زندگی میں جگہ دیں گے بھائی انشاءاللہ. تو آپ کے اعمال کو زندگی میں جگہ دیں. اور پھر تبلیغ کا ایک خوبصورت بنیاد ہے کہ ہم تبلیغ کے کام میں چلیں گے اپنی آخرت کو سنوارنے کے جذبے کے ساتھ, اپنی آخرت کو بنانے کے جذبے کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بڑی بنیاد پر اٹھایا تھا کہ دیکھو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا, اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں, واقعی ایسا زبردست فکر تھا. ایک ایک صحابی رسول اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے, بڑے بڑے کام کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا انسان اتنے بڑے کام کرنے والے. ایک مرتبہ نا امی جان عائشہ حضور کے ساتھ تھیں, کھلا آسمان تھا اور ستارے بہت زیادہ سارا نظر آ رہا. تو حضرت امی جان عائشہ نے سوچا کہ اتنی نیکیاں تو میرے ابا کی ہوں. تو پھر بھی حضور سے پوچھا حضرت اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. تو وہ سنا نا تو چہرہ تھوڑا سا مرجھا گیا. حضور سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی 2 نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری. تو انہوں نے سہارا دیا نا, حضور کا سہارا بنا. 2 موقع پہ امت کا بڑا سہارا. ایک بڑی نیکی ہجرت کی رات کی نیکی کا, اس کی یہ نیکی اس کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری. اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں, آپ میرے پورے خاندان کی نیکیاں لے لیں اور مجھے 2 موقع کی نیکی دے دیں. ایک تو ہجرت کی رات کی نیکی دے دیں, دوسرا جس وقت تو حضور دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ نے پوری امت کو سنبھالا تھا اس دن کی مجھے نیکی دے دیں, اور سارے خاندان کی نیکیاں آپ لے لیں. حضرت آپ یہ سودا کر لیں, آپ یہ سودا کر لیں. اتنا بڑا آدمی ہے لیکن آخرت کا فکر کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا, اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. اور ہر اس عمل سے ڈرنا جس سے آخرت بگڑنے کا خدشہ ہو. خلافت مل گئی, 3 دن تک روزانہ کے کہتے تھے لوگوں میں امیر بننے قابل نہیں ہوں, تم اپنا امیر کسی اور کو بنا لو. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اس قابل ہیں, حضور نے آپ کو اپنی زندگی میں امامت کے مسئلے پر کھڑا کیا تھا, لہذا آپ کے موجودگی میں کوئی بندہ امیر نہیں بن سکتا. ایسا فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت عمر کی زندگی اٹھائیں. کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جدھر عمر چلتے ہیں ادھر حق چلتا ہے. جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کو دیکھ کے تو شیطان اپنے راستے بدل کے بھاگ جاتا ہے. جنہیں اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا کہ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن پیارے بھائیوں آخرت کے فکر میں کیسے بے قرار ہوتے تھے. اکثر کہتے کہ کتا بھی دجلہ کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. وہ تو ایک پیاسے کتے کی بھی فکر لے کر زندگی گزارتے تھے کہ اگر پوچھو گے تو میں کیا جواب دوں گا. آج کتنی انسانیت پیارے بھائیوں درد بھری زندگی گزار رہی, دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہی. اللہ معاف کرے, ہمیں اس کا درد بھی نہیں ہوتا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. فکر آخرت کی بنیاد پر حضور نے اپنی پوری امت کو اٹھایا. لہذا ہم فکر آخرت کے ساتھ چلیں گے کہ ہماری اپنی آخرت بن جائے, ہماری اپنی آخرت کی زندگی سنور جائے. واقعی پیارے بھائیوں زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے, زندگی تو اصل جنت کی زندگی ہے. ہم سونگر میں کب تک رہیں گے, ہم دنیا میں کب تک رہیں گے بھائی؟ 30 سال 40 سال 50 سال, اس کے بعد تو جانا ادھر ہی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کا جان آخرت کا جان ہے. لہٰذا اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. اپنے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہونے چاہیے, جنت جہنم کے تذکرے ہونے چاہیے. اتنا تذکرہ ہو کہ بچوں کو قیامت کی فکر سوار ہو جائے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قیامت کی ہولناکیاں اس کی فکر سوار ہو جائے کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. ایک دور اس امت کا گزرا ہے, اتنے تذکرے تھے گھروں میں آخرت کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آخرت کے بارے میں روتے تھے کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. وہ واقعہ نہیں سنتے فضائل صدقات میں؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں, دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور قریب میں ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا تھا. حضرت کو لگا کہ شاید اس کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں,
اس لیے رو رہا ہے. جا کے کہا کہ بیٹا مت رو، میں تجھے اخروٹ اور بادام خرید دوں گا تو بھی ان سے کھیلنا. وہ نصیب والے تھے کہ کھیلنے کو اخروٹ اور بادام ملے تھے. ہم ہی مشکلوں میں پھنسے، ہماری نسل مشکلوں میں پھنسی کہ انہیں کھیلنے کے واسطے موبائل مل گیا ہے نا بھائی، انہیں کھیلنے کے لیے نیٹ مل گیا. ایسا جال ملا کہ بندے کا نکلنا مشکل ہے. سارے ایمان کے سودے ہوتے چلے جائیں، ہر رات ایمان لٹ رہے ہیں، ہر رات ایمان لٹ رہے ہیں. کسی اڈے پر جانے کی ضرورت نہیں، آج تو بند کمرے میں بھی ایمان پیارے بھائیوں لٹ جاتے ہیں. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ایک بندے کا، موت کا وقت ہے، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اس بندے کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. لوگوں نے پوچھا کیا بات آپ کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہتا بھائی نہیں پڑھ پا رہا. کہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا مجھے ایک گناہ اس وقت یاد آ رہا ہے. میرے کپڑے کی دکان تھی، ایک عورت آئی تھی کپڑا لینے، اس کا چہرہ مجھے اچھا لگا، میں جی بھر کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اس بد نظری نے یہاں پہنچایا کہ آج موت کا وقت ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. ایک بد نظری نے یہاں پہنچا دیا جہاں ساری ساری رات بد نظری ہو. بتاؤ تو صحیح ایمان کہاں جائے گا؟ جہاں سارا سارا دن بازاروں میں اوروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ہوں، بتاؤ تو صحیح ایمان کہاں جائے گا؟ تو نصیب والے تھے کہ کھیلنے کو بھی اخروٹ اور بادام ملے تھے. اس بچے نے کہا کہ بے وقوف کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہو؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ کہا جی علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. کہا بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر. اب وہ چھوٹا سا بچہ وہ اتنے بڑے اللہ والے کو نصیحت کر رہا ہے، اشعار پڑھ پڑھ کے روتا جا رہا ہے. حضرت بے ہوش ہو گئے. حضرت بڑے حیران تھے کہ کتنا عجیب بچہ. وہ باتیں کرتے کرتے بچہ بے ہوش ہوا، اس کو ہوش آیا. بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تجھ پر ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو کیوں اتنا روتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہلول مجھے دھوکہ مت دیں، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میری امی جب آگ جلاتی ہے نا تو اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑی پہلے ڈالتی ہے، بڑی لکڑی بعد میں ڈالتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑی کی جگہ میں نہ ڈال دیا جاؤں. ہائے ہائے، کیا گھروں میں ان ماؤں کی تربیت کے انداز تھے کہ ان کا آگ جلانے پر بچوں کو آخرت یاد آتی تھی، انہیں جہنم کے انگارے یاد آتے تھے کہ کہیں مجھے اللہ پاک جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیں. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں فکر آخرت کے ساتھ تبلیغ کے کام میں چلیں گے انشاءاللہ. تبلیغ کے کام کی جزاک اللہ تبلیغ کے کام کی ایک بڑی خوبصورت بنیاد کہ ہمیں تبلیغ کے کام میں چلنا اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، ہر ایک ہمارا بھائی ہے. ہم اس جذبے کے ساتھ تبلیغ میں چلیں گے. جو گالی دے اسے دعا دینا، جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، جو اپنی عطا سے محروم کرے اس کے اوپر احسان کرنا. یہ تبلیغ کے کام کی ایک بڑی خوبصورت بنیاد ہے کہ ہمیں اخلاق کے ساتھ تبلیغ میں چلنا. یہ وہ بنیاد ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اٹھایا تھا. آپ کی اخلاق والی تبلیغ نے تو دھوم مچا کے رکھ دی، ہمارے نبی کی اخلاق نے تو دھوم مچا کے رکھ دی. ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ہمارے نبی کے اخلاق نے وہ کمال کیا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے ایک بندے کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. وہ بندہ کہتا تھا نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا. حضرت عمر کہنے لگے حضرت اجازت دے اس کی گردن مار دیتا ہوں، یہ بندہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا. حضرت نے اجازت نہ دی، وہ اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس گھوم پھر کے اسی مجلس میں آئے اور آ کے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا یار آپ بھی عجیب آدمی ہیں، عمر نے تلوار نکالی جب تو کلمہ نہیں پڑھا اور اب پیچھے سے آ کے آپ کلمہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میں نے عمر کی تلوار سے تھوڑی کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق نے دھوم مچا دی، کیسے کیسے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر. آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کے قریب ہو کر بھی اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے اخلاق کا معاملہ تھا کہ اس کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے. مکہ فتح ہوا، حنین جانا تھا. ہمیں کام میں سخاوت کے ساتھ چلنا ہے. انشاءاللہ مال لگائیں گے، اپنی تجوریوں کے تالے کھولیں گے اللہ کے دین کی نسبتوں پر. یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا، کھلائیں پلائیں، اخلاق کے ساتھ تبلیغ کا کام کریں. کھلا کے تبلیغ، اب چائے پلا کے کر رہے ہیں بھائی، کھانا کھلا کے تبلیغ کر رہے ہیں. بعض مرتبہ جو گلی تبلیغ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے، کھلانا پلانا، پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، دل کی دنیا میں انقلاب کے ذریعے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. تو حنین
مکہ فتح ہوا، حنین جانا تھا، تو حضور نے اعلان کیا کہ بھائی مکہ کے کافر بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ واحد غزوہ جس میں مشرکین مکہ بھی شریک تھے، تو بڑے خطرناک لوگ بھی اس میں تھے۔ صفوان بن امیہ تھے، بڑے جنگجو آدمی اور بڑے کٹر آدمی اسلام کے خلاف، اور پھر اسی طرح ابو محذورہ تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے۔ وہ ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، تو جب ان کی اذان شروع ہوئی نا، تو ان کچھ لڑکے تھے نوجوان، جنہوں نے نا شور کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ خاموش رہے، اذان ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اس کو ایمان والی موت اللہ پاک عطا کرے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ اس بندے کو عطا کرے۔ تو اذان شروع تھی، آپ خاموش رہے، اذان ختم ہو گئی تو آپ نے کہا بھئی یہ کون تھے جو شور کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا جی کچھ غیر مسلم لڑکے تھے وہ شور کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ان سب کو لے کر آؤ، صحابہ لے کر آئے۔ جب وہ آئے تو سارے کٹر سارے تھے، کٹر خطرناک قسموں کے لوگ، لڑائی بھیڑائی والے لوگ۔ تو آپ نے کہا بھائی بلال اذان دے رہے تو تم شور کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کو تو مارتے ٹھونکتے تھے، آج اتنا اونچا ہو گیا کہ جگہ جگہ اس کی آواز ہی بلند ہو رہی۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں کون تھا جس کی آواز سب سے زیادہ تیز تھی؟ تو سارے بچوں نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف۔ ابو محذورہ بڑے سخت آدمی تھے۔ حضور نے قریب کیا، انہیں لگا کہ بھائی میری گردن مار دیں گے۔ آپ نے قریب کر کے کہا کہ بیٹا جس طرح بلال کہتے ہیں نا، تم مجھے واپس سے ایک مرتبہ کہہ کے سنا دو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے اذان نہیں آتی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے میں اذان سکھاتا ہوں۔ ایک غیر ایمان والے کو اللہ کے رسول اذان کے کلمات سکھا۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے دھیرے سے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے بیٹا زور سے بولو، کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان سکھائی، اذان کے بعد اقامت بھی سکھائی۔ اقامت کا آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے کلمہ نکلا۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا میرے اللہ اس کی زبان پہ کلمہ تو میں نے جاری کر دیا، اس کے دل میں اتارنا میرا کام نہیں تیرا کام ہے، اللہ تو اس نوجوان کو ہدایت دے دے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آ پڑے کہ میں کتنا اسلام کا سخت دشمن تھا اور یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہا جی حضرت میری ایک چاہت ہو رہی ہے۔ کہا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی حضرت چاہت یہ ہو رہی ہے کہ بلال تو مدینہ کے مؤذن ہوں، آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجیے، آپ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجیے۔ حضرت کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بھائی سن لو، بلال تو مدینہ کے مؤذن ہوں گے اور ابو محذورہ مکے کے مؤذن ہوں گے۔ سب سے پہلے مکے کے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ساری زندگی اذان ان کے ذمہ۔ بچے ان کے پاس جمع ہوتے کہ حضرت کوئی حدیث تو سنا، تو کہا بھائی فلاں 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 ان سے سن لو، میں تو اپنے نبی کے اخلاق تمہیں سناؤں گا۔ یہ واقعہ رو رو کر سناتے تھے۔ ان کے بال بڑے لمبے لمبے ہو گئے۔ کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ مکہ میں رہتے ہو، آپ کیا حج عمرہ نہیں کرتے؟ آدمی حج کرے گا عمرہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کے بعد آدمی بال اتارے گا، تو آپ اپنے بال بھی نہیں اتارتے، تو کیا آپ حج عمرہ ہی نہیں کرتے؟ کہا بیٹا ہر سال حج کرتا ہوں، عمرے بھی خوب کرتا ہوں، لیکن بال حلق نہیں کرواتا، میں قصر کرواتا ہوں۔ وہ ایک مسائل ہے سارے علماء، تو کم قصر کرواتا ہوں، پورے بال نہیں اتر۔ کہا جی کیوں نہیں اترتے؟ تو کہا کہ ابو محذورہ کی مجال نہیں کہ جن بالوں پر نبی کا ہاتھ پڑا ابو محذورہ ان بالوں کو کاٹتے، اور میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرے نبی کے ہاتھ کی خوشبو آج بھی میرے بالوں سے آتی ہے۔ میں فقیر انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ کہے گا کیا لایا؟ تو اللہ سے کہوں گا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سر پہ وہ بال ہیں جس پر تیرے نبی کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، تو اس ہاتھ کی برکت سے مجھے معاف کر دیں۔ نبی کے اخلاق نے کمال کر دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو تبلیغ کا کام اخلاق کے ساتھ ہو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اچھا صرف گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی۔ گھر کے اندر پہلے نمبر پہ اخلاق اچھے ہونے سے۔ وہ پکا تبلیغی ہو نہیں سکتا جس کے گھر جانے پر بیوی کانپ رہی ہو،
اور بچے کانپ رہے ہوں اور بیوی ایک کونا پکڑے اور بچے دوسرا کونا پکڑے، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، اور صاحب کمل تو بندہ آ گیا اور جلالی صاحب گھر میں آ گئے، اب ڈنڈے والی تبلیغ گھر میں چل رہی۔ ہمیں جوش میں آ کے ڈنڈے والی تبلیغ نہیں کرنی۔ وہ پٹھان صاحب کی تبلیغ شاید آپ نے سنی ہو، پٹھان صاحب نے ایک مرتبہ گھر میں بیوی کی نہ دھلائی کر دی، اب مار رہے بیوی کو، پڑوسی آ گئے، پٹھان صاحب بیوی کو کائے کو مارتا ہے؟ تو پٹھان صاحب نے کہا یار یہ بدبخت داڑھی نہیں رکھتی ہے۔ پٹھان صاحب عورت کو داڑھی آئی، کٹی کا داڑھی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، کم از کم ارادہ تو کرے، یہ نالائق ارادہ بھی نہیں کرتے۔ ڈنڈے والی تبلیغ ہمیں نہیں کرنا، نرمی، پیار، محبت، لینت۔ علماء فرماتے ہیں جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے اللہ اس کی عمر گھٹا دیتا ہے، اور جو بیوی پر ظلم کرتا ہے نا اللہ اس کو رزقوں کو ترسا دیتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں یار لگتا ہے کسی نے میری روزی باندھ دی ہے، کسی نے میرے نام کی تعویذ دبا دی ہے۔ کسی نے تعویذ نہیں دبائی، جو گھر میں ایک خاتون تڑپ کر زندگی گزر رہی، بے قرار ہو کر زندگی گزر رہی، اس کے دل کی آہوں نے اللہ کے عرش کو ہلایا اور وہاں سے رزق کی تنگیوں کے فیصلے ہیں۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، تو اخلاق والی تبلیغ انشاءاللہ میں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں گے، ہر ایک کو انشاءاللہ ہم سلام کریں گے، ہر ایک کو انشاءاللہ ہم گلے لگائیں گے، اور انشاءاللہ موقع محل کے ساتھ حکمت کے ساتھ تبلیغ کا کام کریں۔ ہمارے نبی کی یہی تبلیغ تھی، جو جیسا مل جائے اس کو اس انداز سے سمجھانا، ہر طبقے پر محنت کرنا، ہر طبقے پر محنت کرنا۔ کالج کے طلبہ ہم سے نہ چھٹیں، ڈاکٹرز ہوں، ٹیچرز ہوں، انجینئرز ہوں، پڑھے لکھے احباب ہوں، ہر ایک طبقے پر انشاءاللہ ہمیں دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے محمد طارق جمیل صاحب تو الگ ہی خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ انہوں نے کس پر محنت کر، طوائفوں پہ محنت کر دی، بازار حسن میں جا کے محنت کی، کہا کہ 400 ایسی بچیاں تھیں جو عزت کے سودے کرتے تھے، اب وہ سارے ان سے توبہ کر کے اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑا ہے اور اپنی زندگی صحیح رخ پر لے کر آئی۔ اور ایک بیان میں کہا کہ ہر مہینے 40 لاکھ وظیفہ میں ان کو دیتا ہوں۔ گناہ چھوڑ دیا نا، گناہ کی راہیں چھوڑ دی، اب ان کی خرچہ کہاں سے چلے گا؟ کہ 40 لاکھ روپیہ میں ہر مہینہ ان کو دے رہا ہوتا، ان کو تقسیم کر دو، بھائی تمہارا اتنا تمہارا، لیکن گناہ کی راہ پر نہ جائیں۔ کتنی بچیوں نے توبہ کر لی، زنخوں پر محنت کر گئے، طوائفوں پر محنت کر گئے، ناچ گانے کے اسٹیج پر اور ناچنے والوں پر محنت کر گئے۔ جنید جمشید بھی تو اسی طریقے سے، سید انور بھی اسی راہوں سے، کتنے ناچنے والے ماشاءاللہ رات کے تہجد گزار بنے اور وہ زندگیوں میں انقلاب آیا۔ جنید جمشید نعت سناتے تھے، ایک بیان میں کہا کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جب سے اپنے نبی کی نعت میں نے پڑھنی شروع کی ہے مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے، کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ رات کے ناچنے والے کہاں پہنچ گئے، کتنا اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر کے دکھا دی۔ لہذا جو جیسا ملے اس کے ساتھ اس انداز سے پیار محبت سے اس کو قریب کرنا۔ اللہ کے نبی کا مزاج تھا، آپ نے پہلوان پہ محنت کی، رکانہ بڑے مشہور پہلوان تھے عرب میں، اور وہ اتنے بھاری بھرکم انسان تھے، کتابوں میں لکھا کہ ان کو اونٹ کے چمڑے پر کھڑا کر دیں اور چمڑا اگر نیچے سے کھینچے نا تو چمڑا پھٹ سکتا تھا، رکانہ اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہو سکتا تھا، اور مشہور تھا کہ یہ بندہ اکیلا 1000 کو گرا سکتا ہے۔ تو حضور سے سامنا ہوا اور ملاقات ہو گئی، تو دائی تو ہر جگہ اپنی بات حکمت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ رکانہ کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، بھائی کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کشتی لڑنا میرے کو آتا ہے، لہذا آپ مجھ سے کشتی لڑ رہے ہیں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے ایک کام کرو، چلو آ جاؤ، بسم اللہ۔ آپ نے آستین چڑھا لی، اس کو بڑا طیش آیا، اس نے کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ حضور نے اطمینان سے نہ اس نے داؤ پہ چلنے شروع کیے، آپ نے یوں پکڑا اٹھایا اور یوں زمین پہ ڈال دیا، تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی، یار یہ کیا ہو گیا، مجھے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ کہا صاحب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ دوبارہ آئیں۔ کہا بھائی ٹھیک ہے پھر آؤ، بسم اللہ۔ وہ دوبارہ آیا اور آپ نے پکڑا زمین پر پھر ڈال دیا۔ کہا میں ہار جاؤں، ہو نہیں سکتا، آپ سہبارہ آئیں۔ کہا بھائی ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، بسم اللہ۔ آپ نے اٹھایا، اٹھا کے نہ زمین پر ڈال، کھڑے ہو کے کہنے لگے جی مجھے پتہ چل گیا مجھے آپ نہیں گرا رہے، کوئی اور ہی گرا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی اللہ کی طرف تجھے دعوت دیتا ہوں، بھائی تو کلمہ پڑھ لیں۔ تو حضرت رکانہ بھی ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ کی یہ خوبصورت بنیاد ہے۔
اچھا تبلیغ کرنی تو اوروں کے جان مال پہ نہیں کرنی، ہمیں تبلیغ اپنا جان اپنا مال انشاءاللہ لگا کے کرنی ہے، قربانیاں دینی ہیں، محنتیں کرنی ہیں۔ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کا جہان نہیں ہے، ارمان کے پورا کرنے کا جہان نہیں ہے۔ کہتے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ ارمان تو انشاءاللہ جنت میں پورے کریں، ارے کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے ایسے ارمان پورے ہوں گے جس کو سوچ نہیں سکتے۔ 25 لاکھ ہو رہے ہوں، بتاؤ تو صحیح کتنے ارمان پورے ہوں گے؟ اتنی بڑی بادشاہت اللہ عطا کرے گا، بتاؤ تو صحیح کتنے ارمان پورے ہوں گے؟ تو دنیا ارمان پورا کرنے کا جہان نہیں، یہ قربانیوں کا جہان ہے، یہ محنت کا جہان ہے، یہ اپنے آپ کو کھپانے اور لگانے کا جہان ہے۔ ایک بڑی خوبصورت محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اپنا جان مال اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگانا۔ اس کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگیاں دیکھنی، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کھپایا، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو لگا، اپنے ارمان کا گلا گھونٹ دیا اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے۔ حضرت سعد اسود ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے۔ تو ایک دن آ گئے حضور کے پاس، کہا حضرت کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ حضرت میرے تو جیسے کوئی شادی نہیں کرتا ہے، تو کیا میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ آپ نے کہا ساتھ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہاری رشتہ داری میں کرواتا ہوں، جاؤ فلاں صحابی ہے ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، ان سے جا کے کہو کہ حضور نے کہا کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کرواؤ۔ ان کی بیٹی مدینہ کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اب وہ چلے گئے، جا کے دستک دی دروازے پر، کہا جی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی سے میری شادی کرو۔ بس تھوڑی دیر بھائی آخری تشکیل پر انشاءاللہ آ جائیں گے، اطمینان سے بیٹھیں۔ تو انہوں نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، بیٹی کی شادی کرنی ہے بھائی، کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ کہ بھائی کہاں سے آ گئے؟ بھائی میں معافی چاہتی ہوں، میں رشتہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی ڈسموڈ ہو گیا اور واپس نکل گئے۔ گھر میں بچی بھی یہ معاملہ سن رہی تھی۔ جب باپ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان آپ بڑی نادانی کا معاملہ کریں، آپ یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کون ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ ٹھیک آنے والا خوبصورت نہیں ہے، لیکن جو بھیجا وہ تو بڑی عالی شان والے ہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں۔ ابا جان میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، آپ ہاں کر دیجئے۔ وہ صحابی پیچھے سے پہنچے حضور کے مجلس میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تو نے انکار کر دیا؟ کہ حضرت معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آپ نکاح کر دیں۔ وہیں نکاح طے ہوا اور مہر طے ہوئی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو غریب آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، ان سے کچھ پیسے لے کر آؤ۔ وہ گیا اور انہوں نے 900 تقریباً درہم ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ 400 سے تو مہر ادا کر لیا، باقی پیسے بچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو، کچھ گھر کی شکل بنا لو، بھائی گھر کے کچھ سامان لے کر آ۔ وہ بازار گئے سامان خریدنے کے لیے۔ بازار میں آواز لگ رہی تھی کہ اللہ کے دین کے مددگاروں، اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اتنا سننا تھا، سارے جذبات ختم ہو گئے، سارے ارمان کے گلے گھونٹ دیے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا کہ اللہ میرا جان میرا مال وہاں نہیں لگے گا جہاں سے میں خوش ہوتا ہوں، بلکہ وہاں لگے گا جہاں سے تو راضی ہو جائے۔ کہا کہ وہاں سے پھر انہوں نے سامان خریدا، اللہ کی راہ میں سفر کا، اور سامان خرید کے اپنا چہرہ ڈھانک کے مسلمانوں کے قافلے میں آ گئے۔ اور پھر جب روانگی ہوئی اور دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو بڑے جوش و شریک ہوئے۔ ان کے گھوڑے کو تیر لگا، یہ زمین پر گرے، ان کے کالے کالے ہاتھ ان کے کپڑے سے باہر نکلے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سعد ہو۔ کہا کہ ہاں حضرت میں سعد ہوں، اور پھر اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ وہ جو لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو کر گر گئے۔ جنگ کے بعد اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا تو آپ پہلے مسکرائے، آپ پہلے روئے، پھر ہنسے، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے کہا حضرت 3 عجیب عجیب باتیں ہم نے دیکھی ہیں، ایک تو آپ روئے، پھر ہنسے، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے صحابی کی قربانی پر رویا۔ کیا جذبات اور احساسات اندر میں تھے۔ خوبصورت بیوی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کی گھڑی تھی، گھر کے سامان کی تیاریاں تھیں، یہ اللہ کے نام پر اپنے جان مال کو اس نے قربان کر دیا۔ میں اپنے صحابی کی قربانی پر رویا۔ کہا یہ حضرت ہنسے کیوں تھے؟ کہا کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا حضرت چہرہ کیوں پھیرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں سعد کے استقبال کے لیے دوڑ کر آ رہی ہیں، اور ایک حور کی پنڈلی کا کپڑا اس کی پنڈلی سے ہٹا، میں نے شرم سے چہرہ پھیر لیا، یہ تو سعد کی بیویاں ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کر سعد کی بیوی سے کہنا اللہ نے تجھ سے بہتر بیویاں اللہ پاک نے اس کو جنت میں عطا فرما دی۔ ایسی قربانیاں دی گئی ہیں، ایسے دکھ درد اٹھائے گئے،
تب جا کے پیارے بھائیوں اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ نے جوانیاں دی ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہیں، اللہ نے جان مال دی ہیں، ہم اپنے جان مال کو اللہ کے دین پر لگائیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ لہٰذا آج جاگنے کا وقت ہے، آج محنت کا وقت ہے، آج اپنے آپ کو لگانے اور کھپانے کا وقت ہے۔ یہ سارا مجمع اگر نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانیاں دیں گے اور دین کی محنتیں انشاءاللہ کریں گے، ارے بتاؤ تو صحیح کتنا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گا اور کتنے نبی سے بچھڑے امتی نبی کی زندگی سے مل جائیں گے۔ ارے ایک ماں کا بیٹا کھو جائے، کوئی لا کر ملا دے، ماں دعا دے دے تھکتی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آج اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، نبی سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے ذریعے سے اللہ اس کے رسول سے مل گئے، بتاؤ تو صحیح اللہ اس کے رسول ہم سے کتنا خوش ہوں۔ لہٰذا بھائی تبلیغ کا کام ایک بڑا خوبصورت کام ہے، یہ سارا مجمع نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے جان مال کو فارغ کر کے انشاءاللہ اللہ کی راہوں میں بھی نکلیں گے، مقامی کام میں بھی لگیں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے، لگائیں گے۔ اسے بھائی سارا مجمع نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ، تو ہم صرف 4 مہینے کی آپ سے نیت نہیں کروا، ہم ساری زندگی کی، میں خود بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ساری زندگی انشاءاللہ جئیں گے اللہ کے دین کے نام پر اور مریں گے انشاءاللہ اللہ کے دین کے نام۔ تو زندگی کی نیت تو کر لی بھائی انشاءاللہ۔ اب جس نے زندگی کی نیت کی اس کے لیے 4 مہینہ کتنا آسان۔ اب ہمت ارادہ کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے کون کون بھائی تیار؟